ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، وفات کا محرم کے اندر واقعہ رونما ہوا۔ آپ کے فضائل اور مناقب کیا ہیں، آپ کی شان اور عظمت کیا ہے۔ آج ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر یا تو آپ کے بچپن کی بات کی جاتی ہے یا آپ کی شہادت کی بات کی جاتی ہے، درمیان کا ذکر کوئی نہیں کرتا کہ آپ نے 50 سال جو درمیانی زندگی گزاری ہے شہادت اور بچپن کے درمیان کی، اس 50 سالہ زندگی کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا منبر سے، محراب سے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم ہے، وہ عظیم شخصیت ہے جس کے ساتھ ہمارا ایمان منسلک ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ہوگا مسلمان، اسے ان کی ذات سے محبت کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ جب ان سے محبت لازم ہے تو ان کی اطاعت بھی لازم ہے۔ اطاعت اتباع سے ہوتی ہے، اتباع سے زندگی پڑھیں گے تو پتہ چلے گی جوانی کیسی تھی، آپ کی جوانی کے واقعات، پھر آپ کی جوانی گزرنے کے واقعات، شادیوں کے واقعات، بچوں کے واقعات، آپ کے بچوں کے واقعات۔ کربلا تو آخری لمحہ ہے زندگی کا۔ پیدائش کیسے ہوئی ہر جگہ بتایا جاتا ہے، وفات کیسے ہوئی ہر جگہ بتایا جاتا ہے، بیچ کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اہل سنت والجماعت بالکل اس سوچنے سے ہی قاصر ہو چکی ہے۔ آپ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کرتے ہیں کہ یا پیدائش کا ذکر کرتے ہیں یا میلاد کا ذکر کر کے، وفات کا ذکر کر کے درمیان چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اتباع سے محروم ہو جاتے ہیں لوگ۔ ربیع الاول آتا ہے، ہم میلاد رسول کا ذکر کرتے ہیں، خالی وفات رسول کا ذکر کرتے ہیں، بیچ کی زندگی کو مائنس کر دیتے ہیں بیان کرنے سے۔ پھر عوام دو چیزوں تک رہتی ہے، پیدائش اور وفات تک بس۔ حسین وہ شخصیت ہے، جب پیدا ہوئے حسن پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ کہا حسن نہیں، نام حرب۔ آپ نے کہا نہیں، حرب نام نہیں، لڑاکا، جنگجو، شیر خدا علی رضی اللہ عنہ، جو کہ میدان جہاد کے سپہ سالار تھے، ڈرتے نہیں تھے، ہر وقت کافروں کے لیے تلوار بنے رہتے تھے۔ آپ نے کہا میرا بیٹا بھی جنگجو بنے، میری طرح مرہب کو جیسے میں نے شکست دی، خیبر کا دروازہ اکھاڑا، ایسے پہلوان بنے، اسلام کے لیے اس کی توانائی خرچ ہو، تو میرا بیٹا بھی حرب ہے۔ حضور علیہ السلام نے چوما، گھٹی ڈالی، اپنا لعاب آپ کو پہلا جسم کے اندر داخل کیا، آپ نے چومتے ہوئے فرمایا یہ حرب نہیں حسن ہے، یعنی دنیا کا حسین ترین انسان ہے بچہ یہ۔ پھر بچہ پیدا ہوا 1 سال بعد، آپ تشریف لے گئے، آپ نے کہا علی نام کیا رکھا ہے؟ کہا حرب۔ کہا یہ حرب نہیں ہو سکتا، یہ تو اتنا خوبصورت ہے، یہ حسین ہے۔ حضور نے ان کا نام چوم کے حسین رکھا، لعاب دیا، اپنا گھٹی ڈالی۔ حضور علیہ السلام اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اعزاز کائنات میں 3 کو ملا ہے بس۔ کسی نبی کی پشت پر، کسی نبی کے کمر پر کسی امتی نے نئی سواری کی۔ اگر اس کائنات کے اندر
کائنات میں ایک نبی ہے خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پشت پر کائنات کی 3 مقدس ہستیوں نے سفر کیا ہے، سواری کی ہے۔ تو آپ سوچئے نبی اتنے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، تو یہ 3 کتنے افضل ہوں گے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری بن گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں جھک کر سواری بنے ہوئے ہیں اور آپ کی پشت پہ حسن بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد حسن نے کہا میری سواری ہو گئی، حسین چڑھ گئے آپ کی پشت پر، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا حسین یہ تو بتاؤ تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ یعنی حضور علیہ السلام ان کے لیے سواری بن گئے، اور پھر حسین جب تھکے، ہمارے آقا اتنا بچوں سے پیار کرتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 56 سال کے قریب تھی، 57 سال کے 57 سال کی عمر میں، 58 سال کی عمر میں آپ بچوں کے لیے جھک گئے اور سواری بن گئے۔ جب حسین تھک گئے، پھر ہمارے نبی نے ان کی بہن زینب جنہوں نے کربلا میں خطبہ دیا تھا ان کو اپنے پشت پہ بٹھایا، ان کو بھی سواری کرائی۔ یہ 3 وہ مقدس کائنات کی شخصیات ہیں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اس نعمت میں یکتا ہیں کہ انہوں نے کائنات میں امام الانبیاء کے پشت پہ سواری کی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرنے لگے، آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا حسین کھیل رہے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حضور کو پیار آ گیا، حضور بھاگے ان کو اٹھانے کے لیے، تو یہ 4 سال کا بچہ حضور سے بھاگا، حضور اس کے پیچھے بھاگ رہے اور وہ آگے بھاگ رہا، جیسے بچے بھاگتے ہیں۔ اب بچہ ادھر بھاگ رہا، حضور اس کو یوں پکڑنا چاہ رہے، وہ ادھر بھاگ رہا۔ آخر حضور علیہ السلام نے اسے اٹھا لیا، پکڑ کے چومنا شروع کر دیا۔ یہاں یہ باقاعدہ طور پر جو ہے قاضی ایاز مالکی نے بھی لکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو پیشانی تھی اور یہ حصہ تھا، اور سینے کا یہ حصہ چمکتا رہتا تھا، رات کو بھی چمکتا تھا اور دن کو بھی چمکتا تھا، کیونکہ یہاں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے لیے تھے۔ حضور علیہ السلام نے چومنا شروع کیا، چومتے چومتے یوں اٹھا لیا اور یوں اوپر کر لیا، اپنی نگاہوں کو بھی آسمان کی طرف کر لیا اور حسین کو بھی آسمان کی طرف کر لیا۔ فرمایا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر، اور یا اللہ جو حسین سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ یعنی ایسی محبت، ایسا ان کے ساتھ تعلق کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ روتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ تو آپ ایک مرتبہ رونے کی آواز سنی، پوچھا فاطمہ، دستک دی آ کے، فاطمہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابا جی بھوک کی وجہ سے۔ کہا حسین اور حسن کو رلایا نہ کرو، جب حسین روتا ہے محمد کا دل روتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے پہلے حسن کو اٹھایا، بھوکے تھے حسن، دودھ نہیں تھا گھر میں پلانے کے لیے۔ حضرت فاطمہ اتنا گھر کے کاموں میں محو رہتی تھی، چکی پیستی تھی، پانی بھرتی تھی، گھر کے کام کاج کرتی تھی، 3 بچے پالتی تھی، خاوند تو جہاد کے سپاہی تھے، تو آپ کا جسم کمزور، نقاہت کا شکار ہو چکا تھا، بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ شہزادی امت ہیں لیکن شکوہ نہیں ہے۔ حضور نے حسن کو اٹھایا، اپنی زبان حضرت حسن کے منہ میں داخل کر دی، اور حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسنے لگے۔ اب 3 سال کا، 2.5 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ زبان چوس رہا ہے، اور
حضور کی زبان چوستے چوستے حسن سو گئے. حضور علیہ السلام نے ان کو لٹایا، پھر حسین کو اٹھایا، اپنی زبان کو ان کے منہ میں داخل کیا. وہ آپ کی زبان کو چوسنے لگے، چوستے چوستے یہاں تک کہ کیا نکل رہا تھا وہاں سے، کیا سیرابی ہو رہی تھی، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. کیا فیوزات، کیا برکتیں مل رہی تھی، وہ تو حسین ہی کو پتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام لعاب اس کو زبان اپنی وہ چوستے رہے حسین، یہاں تک کہ حسین نے ہنسنا شروع کر دیا، پیٹ بھر گیا گویا کہ. حضور علیہ السلام نے ان کو لٹا دیا اور فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ جب یہ روتے ہیں تو میرا دل روتا ہے. ان کا رونا برداشت نہیں ہے، ان کی گرمی برداشت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے ایسی محبت تھی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ام سلمہ میں ابھی اندر جا رہا ہوں، جبرائیل آ رہے ہیں مجھے ملنے کے لیے، میرے کمرے میں کسی کو داخل نہیں ہونے دینا، باہر بیٹھ جاؤ. ام سلمہ باہر بیٹھ گئی. اب بڑے آدمی کو تو منع کر سکتی تھی، اور وہ آتے بھی نہیں تھے پھر کہ ام المومنین بیٹھی ہیں منع کر رہی ہے. لیکن حسین رضی اللہ عنہ کو کون منع کرے. وہ دوڑتے ہوئے بچے آئے، ام سلمہ نے روکا یوں، وہ ادھر نیچے سے نکلنے لگے، انہوں نے یوں پکڑا، وہ جان چھڑا کے ادھر سے کلبازی کھا کے نکل گئے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسین کو رونے نہیں دینا، حسن کو رونے نہیں دینا. اب اگر یہ رو گئے تو رسول اللہ کا دل تکلیف میں آئے گا اور اللہ ناراض ہو جائے گا. ام سلمہ پکڑتے پکڑتے پکڑ نہیں سکی، یہ اندر چلے گئے. اب آپ باہر ہی بیٹھی رہی پریشانی میں کہ حسین اندر چلے گئے. چند منٹ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آ رہی. آپ اندر بھاگی بھاگی گئی. حسین گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام رو رہے تھے. آپ نے کہا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ آپ کے آنسو گر رہے. آپ نے فرمایا ام سلمہ ابھی جبرائیل یہاں سے گئے ہیں، میرے سے باتیں کر رہے تھے، لیکن جب حسین داخل ہوئے تو آخری بات جو انہوں نے کی اور یہ کہہ کے چلے گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس امت کے لیے آپ رات دن دعائیں کرتے ہیں، آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو ذبح کر دے اور اس کو اس دشت کے اندر، صحرا کے اندر لے جا کر کس طرح اذیت ناک طریقے سے دنیا سے رخصت کرے گا. آپ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے وہ مٹی دکھائی گئی، مجھے وہ صحرا دکھایا گیا، لیکن آپ نے جو ہے آپ دیدہ ہوئے، آپ نے اس پر آنسو بہائے، لیکن اللہ سے دعا نہیں کی کہ یا اللہ یہ ٹینشن ہٹ جائے، یہ آزمائش ہٹ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دادا نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے چھری چلائی تھی. اللہ نے جنت سے مینڈھا بھیجا تھا، بیٹا ذبح نہیں ہوا تھا، لیکن یہ حضور کا بیٹا ہے، حضور کا نواسا ہے کہ اللہ نے ان سے قربانی لے لی. بتا دیا کہ آل رسول قربانی سے ڈرتے، وہ تو یعقوب کے یوسف تھے، وہ یعقوب علیہ السلام کے یوسف تھے جو فراق یوسف میں یعقوب علیہ السلام روتے رہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر واپس ملایا. وہ فراق تھا، لیکن یہاں یوسف محمد ہیں حضرت حسین، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش میں ڈالا کہ پھر یہاں دنیا میں واپس نہیں ملے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شان بیان کر رہے ہیں، گلی سے گزر رہے ہیں، حضرت حسین کو پکڑ لیا، اٹھا لیا. حضرت حسن بھی کھیل رہے تھے گرمی میں. کہا علی آپ ان کو گرمی میں کیوں باہر چھوڑا؟ یہ گرمی ان کے لیے نقصان دہ ہے، میرے بچے گرمی میں بیمار ہو جائیں گے. اب آپ نے یوں اٹھایا دونوں کو اور چومتے ہوئے فرمانے لگے الحسین منی وانا من حسین، یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ. یعنی حضور علیہ السلام نے چوم رہے تھے، ایک دن یوں چوم رہے تھے
اور جیسے خوشبو کسی کی لی جاتی ہے، کبھی ہاتھوں کو پکڑ کے یوں خوشبو لیتے تھے، کبھی آپ ان کے پاؤں کی طرف، کبھی سینے پر۔ حضرت فاطمہ نے کہا، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ ان کو سونگھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا علی الحسن والحسین ریحانتایا فی الجنہ، میرے یہ دونوں بچے جنت کے پھول ہیں، ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار اگر دیکھنے ہیں تو حسن کو دیکھ لو، حسین کو دیکھ لو۔ یعنی جنت میں آپ کا داخلہ ہو ہی نہیں سکتا جب سردار جنت کو آپ نہیں مانتے۔ آپ سرداران جنت الحسن والحسین ہیں۔ حضور علیہ السلام کی یہ شان آپ نے بیان فرمائی۔ طبرانی کے اندر یہ حدیث ہے لمبی، معجم کبیر میں علامہ طبرانی اس حدیث کو مفصل بیان فرماتے ہیں، سند بھی مضبوط ہے اور یہ بڑی بہترین حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، یوں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو خطاب کر کے کہا اے صحابہ میں تمہیں باخبر نہ کروں اس شخصیت کے بارے میں جس کا باپ پہلے کا نانا، جس کا نانا، جس کی نانی دنیا میں سب سے افضل ہے۔ پھر علامہ طبرانی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب کہا نا میں تمہیں خبردار نہ کروں، بتاؤں نہیں، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ دنیا کے خوش قسمت جن کے نانا اور نانی سب سے افضل ہیں دنیا میں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں نا یہ بابرکت کون ہے؟ کہا ان کے نانا سے افضل کوئی نہیں، ان کی نانی سے افضل کوئی نہیں۔ پھر کہا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ دنیا کا مقدس شخصیات جن کا باپ اور ماں دنیا میں سب سے افضل ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں وہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر آگے بات کو جاری رکھا، فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ مقدس لوگ جن کی خالہ، جن کا ماموں دنیا کا سب سے مقدس طبقہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں وہ کون لوگ ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ طبقہ نہ بتاؤں، تمہارے علم میں نہ لاؤں، جن کے چچا، جن کی پھوپھی دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں؟ کہ یا رسول اللہ اتنے بڑے اعزاز، چار کا ذکر کیا آپ نے، نانا نانی، ماں باپ، پھر خالہ ماموں، پھر آپ نے فرمایا کہ چچا اور پھوپھی۔ اب اس سے مقدس اور رشتہ کون سا ہوتا ہے قریبی؟ اس ساروں میں ان کا ثانی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے اتنا مقدس کون ہے اس امت میں؟ کا امت میں نہیں، کائنات میں، کائنات میں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے اگر اس مقدس کو دیکھنا ہے تو حسن کو دیکھ لو، حسین کو دیکھ لو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن کو دیکھ لو، حسین کو دیکھ لو۔ حسین کا نانا محمد عربی ہے، حسین کی نانی خدیجہ کبریٰ ہے، محمد سے افضل کوئی نہیں، حضرت خدیجہ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ جو فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن فاطمہ جس گوگ سے پیدا ہوئی وہ تو خدیجہ ہے نا، اور ماں بیٹی سے افضل ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر ان کے نانا کو دیکھنا ہے تو نانا امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے اور نبیوں کا امام ہے، نبی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو اور امتی کون کر پائے گا؟ تو اس کا نانا محمد ہے، حسین کا نانا، اور نانی خدیجہ ہے۔ پھر فرمایا حل حسن والحسین، ان دو شہزادوں کو دیکھو، ان کی ماں کو دیکھو، ان کے باپ کو دیکھو۔ ان کا باپ وہ ہے جو علم نبوت کے شہر کا دروازہ ہے، ان کا باپ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مولا کہا، باپ وہ ہے جس کو رسول اللہ نے اپنا بھائی بنایا، باپ وہ ہے جو جنت میں رسول اللہ کا پڑوسی ہوگا۔
اور وہ اس امت میں صاحب ذوالفقار ہے، اس امت میں حیدر کرار ہے، اس امت میں شیر خدا ہے۔ اور ماں کون ہے؟ ماں وہ ہے جسے فاطمہ کہا جاتا ہے، جو جنت کی خواتین کی سردار ہے، اور جنت کی چابی اللہ نے جس کو عطا کر دی۔ اور وہ فاطمہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوتے تھے، حضور جن کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے تھے، جن کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، جب تو میدان معاشر میں گزرے گی، فرشتہ اعلان کرے گا نظریں جھکا لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آ رہی ہے۔ تو بتاؤ الحسن والحسین، ان کی ماں اور باپ سے افضل ہے کوئی؟ پھر آپ نے فرمایا ان کی خالائیں، ان کے ماموں، کائنات میں کوئی بتائے تو صحیح، محمد عربی کے بیٹے 3 فوت ہوئے، قاسم، آپ کی کنیت ابو القاسم بنی، طیب طاہر اور ابراہیم، یہ 3 بیٹے حضرت حسین کے ماموں لگتے ہیں۔ آپ بتائیے کیا رسول اللہ کے بیٹوں سے افضل ہے کوئی؟ اعلیٰ ہے کوئی؟ اور حضور علیہ السلام کی 3 اور بیٹیاں شہزادیاں، چوتھی بیٹی فاطمہ، علامہ طبرانی پوری حدیث لائے، اہل سنت کا مسلک بتایا کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ کتنی بیٹیاں تھیں؟ کتنی بیٹیاں تھیں؟ فرمایا پوری حدیث دیکھیے نا کہ قرآن نے بھی کہا یا ایھا النبی قل لازواجی کا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہے، نبی کی ایک بیوی نہیں تھی، ازواجی کا، وبناتی کا، ایک بیٹی نہیں، بنت نہیں، بناتی کا، پتہ چلا 4 بیٹیاں تھیں۔ اچھا فرمایا حسن کی، حسین کی خالائیں دیکھو، زینب بنت محمد، کلثوم بنت محمد، اور رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 3 شہزادیوں سے اعلیٰ کوئی عورت ہے؟ کوئی عورت بن سکتی ہے؟ حسین وہ ہے جس کی خالہ زینب ہے، کلثوم ہے، رقیہ ہے، اور جس کے ماموں قاسم ہیں، قاسم بن محمد، ابراہیم بن محمد اور طیب بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس سے اعلیٰ اور کوئی خاندان ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا سنو، حسین وہ ہے جس کا چچا جعفر طیار ہے، جس کا چچا جعفر طیار ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ، اور جعفر طیار کو میں نے جنت میں دیکھا، 2 ہاتھ کٹ چکے تھے، اللہ نے اس کو جنت میں 2 پر عطا کر دی۔ وہ جعفر طیار جس کا چچا ہو وہ کتنا افضل ہوگا خاندان۔ پھر فرمایا اس کی پھپھی کون ہے؟ ہانی، جس کے گھر سے رسول اللہ معراج میں گئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، صحابہ حسین اور حسن کو دیکھ کے مسکرانے لگے کہ یہ بچے کیا شان رکھتے ہیں، کیا عظمت رکھتے ہیں، ان کی خالہ جیسا کوئی خالہ دنیا میں نہیں، ان کے ماموں جیسا دنیا میں کسی کا ماموں نہیں، ان کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں، اور ان کی جو ہے اس کے پھپھی جیسی کوئی پھپھی نہیں، ان کی والدہ جیسی کسی کی ماں نہیں، ان کے والد جیسا کسی کا باپ نہیں، ان کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، ان کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں۔ ایسا خاندان، ایسی نسبتوں والا بچہ۔ اب آپ بیان کرتے ہیں کہ خالی ان کا بچپنا، اب میں نے بچپنا آپ کو بتایا، اس کے بعد کربلا کا پورے ہمارا بیان گزر گیا ہے، نیٹ پر ہے، قسطوں میں، یا میں درس دیا ہے پورے 10 دن، یہاں پہ آخر تک پورا کربلا بتا دیا۔ لیکن المیہ سنیے اہل سنت کا، آپ اتنی عمر گزار دی، آپ کو پتہ ہے تو حسین کی شادیاں کتنی تھیں؟ آپ بالغ ہوئے، کیسے زندگی گزاری، جہاد کیسے کیا، روزگار کیسے کماتے تھے، محلوں میں کیسے زندگی گزارتے تھے، دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ جو ہے اپنی والدہ کی کیسے خدمت کرتے تھے، والد کے لیے کیا بولتے تھے، والد کا ادب کیسے کرتے تھے۔ آپ کسی کتاب میں پڑھتے تو آپ ہیں نہیں،
لیکن جس ممبر پہ آپ سننے کے لیے جاتے ہیں وہ آپ کو بس رلاتے ہی ہیں، کربلا کی شہادت ہی بتا کے۔ رونے کا دین نہیں ہے ہمارا، ہمارا اطاعت کرنے کا دین ہے۔ ہم حسینی ہیں، حسینی ہونے پہ ہمیں فخر ہے، فخر۔ اور میں بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں، مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مناظر اسلام تھے، پی ایچ ڈی لندن، ایسا بندہ کہ ان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا تھا پوری دنیا میں، انگریز مناظر بھی ان سے ڈرتے تھے۔ بوڑھے ہو کے فوت ہوئے ابھی چند عرصہ پہلے۔ حضرت بیان کر رہے تھے، ایک بندے نے کھڑے ہو کے سوال پوچھا، آپ بھی پوچھیں گے لیکن پوچھتے نہیں ہیں آپ، پوچھنا چاہیے آپ کو سوال۔ ہم نے تو قرآن بتانا ہے آپ کو، قصے کہانیاں تو نہیں بتانی جھوٹی، جتنا سوال پوچھیں گے۔ لیکن اس بندے نے کھڑے ہو کے انگلینڈ میں پوچھا ان سے، بتائیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے اور یزید کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ حضرت معاویہ کے بارے میں ہمارا وہ عقیدہ ہے جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور یزید کے بارے میں ہمارا وہ عقیدہ ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ہم حسنی حسینی ہیں نا، ہم کیا ہیں؟ حسنی حسینی۔ انہوں نے کہا بتائیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ، یزید کے بارے میں آپ کا عقیدہ۔ تو آج آپ کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم حسن بن علی کو مانتے ہیں، حسین بن علی کو مانتے ہیں۔ حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، 10 سال تک حضرت معاویہ کے ساتھ مل کر رہے، وظیفہ لیتے رہے۔ 10 سال میں کوئی خروج نہیں کیا، کوئی جنگ نہیں کی، کوئی لڑائی نہیں کی، نماز معاویہ کے پیچھے پڑی۔ یہ کتاب جلاء العیون بھی کہے گی، یہ مسلمانوں کی بخاری بھی کہے گی کہ حسن نے امیر معاویہ کو مانا۔ ہم بھی حسنی ہیں، ہم معاویہ رضی اللہ کو مانتے ہیں۔ حسین نے، حضرت حسین نے یزید کو نہیں مانا، اس کے خلاف نکلے، اس سے بیعت نہیں کی۔ ہم بھی حسینی ہیں، ہم یزید کو نہیں مانتے۔ آپ سمجھے ہیں بات کو؟ ہم حسنی حسینی ہیں، جس کو حسن مانے ہم اس کو مانیں گے، جس کو حسین مانے ہم اس کو مانیں گے، جس کو حسین نہ مانے ساری دنیا ہمیں کہے ہم نہیں مانیں گے، سارے کہیں نہیں مانیں گے، ہمارا دل ہی نہیں مانتا۔ اب حسین کا جوانی آپ کو کیوں نہیں بتائی جاتی؟ حضرت حسین کی جوانی کیوں نہیں بتائی جاتی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ لیکن آپ تو سنی ہیں، کیا ہے؟ سن والے نا۔ کبھی آپ نے زندگی میں سوچا، اتنی زندگی گزر گئی کہ حضرت حسین کیا جوان نہیں ہوئے تھے؟ خالی ادھر پیدا ہوئے، یہ واقعہ پیر مولانا صاحب سناتے ہیں، ذاکر صاحب سناتے ہیں، ایک دم کربلا میں لے جاتے ہیں۔ بیچ کیا ہے؟ بیچ میں بھی تو کچھ ہے نا، کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اگر یہ بیچ کا بتایا جائے سارا دھوکہ ہی ختم ہو جائے گا، سارا دجل ختم ہو جائے گا، سارا وہ ریت پہ کھڑی عمارت منہدم ہو جائے گی کہ ساری زندگی تم نے بیان کر کر کے کہا کہ آل علی سے ابو بکر صدیق کی مخالفت، حضرت عمر کی آل علی سے مخالفت تم نے بتائی، حضرت عثمان معاویہ آپ نے کہا، اینکروں نے، میڈیا والوں نے، کہ آل علی سے ان کا نفرت تھی، بغض تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حسین رضی اللہ کی جوانی کیا تھی، آپ کی جوانی کس کے ساتھ گزری؟ آپ نمازیں پڑھتے رہے 50 سال یا نہیں پڑھی؟ 50 سال کس کے پیچھے پڑھی؟ آپ نے بیان کس کے سنے؟ ہے یا نہیں؟ آپ میرا بیان سن رہے ہیں نا؟ کیوں سن رہے ہیں؟ کہ یہ طریقہ صحابہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کون سنتے تھے؟ سارے بولے۔ نبی پاک جب یہاں منبر پہ بیٹھتے تھے تو سامنے بیان کون سنتے تھے؟ پھر صحابہ یہاں بیٹھتے تھے تو سامنے بھی کوئی بیان سنتے تھے نا۔ اب حسین پیدا ہوئے، حضور مدینہ گئے، حضور علیہ السلام کی وفات سے 7 ساڑھے 7 سال پہلے
حضرت حسن پیدا ہوئے، پھر 6.5 سال حضرت حسین پیدا ہوئے، ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ حسن 7.5 سال کے تھے، حسین 6.5 سال کے تھے۔ اب آپ دیکھیے 56-57 سال کی عمر میں کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ نبی پاک کے جانے کے بعد 50 سال حسن حسین نے گزارے۔ حسین کی زندگی بتائیں، 50 سال کہاں گزری؟ 50 سال میں نماز کس کے پیچھے پڑھی؟ 50 سال میں حج کیے، 25 حج کس کی اقتداء میں کیے؟ امیر حج کون ہوتا تھا؟ امام حج کون ہوتا تھا؟ امام مکہ مدینہ کون ہوتا تھا؟ اور امامت کس کی ہوتی تھی؟ اور کس کی اذان آپ سنتے تھے؟ کن کے بیان آپ سنتے تھے؟ کن کے ہاتھ پہ بیعت آپ کرتے تھے؟ کن کو آپ امیر مانتے تھے؟ کن کو سپہ سالار مانتے تھے؟ کن کو بزرگ مانتے تھے؟ کن کی تعریف کرتے تھے؟ کبھی سنی یہ سوچے حسین یہ ساری زندگی جو 50 سال آپ کی گزری ہے وہ کہاں گزری ہے، کن احوال میں گزری ہے؟ تو یہ جنگ ہی ختم ہو جائے گی، یہ رونا دھونا ہی ختم ہو جائے گا۔ سنی کو ہمارے دین کا پتہ نہیں۔ میں کسی مذہب پہ تنقید نہیں کرتا، میں صرف اپنے سنیوں کو قرآن و سنت صحیح بتاتا ہوں۔ کسی اور کو نہ پسند ہو نہ ہونا، لیکن آپ کو تو پسند ہے نا، کیونکہ میں الحمدللہ یہ میری نیت ہے، سنیت کو عقیدہ بتانا ہے بس۔ ہمارا سنی کو کوئی نہیں پتا دین کا، مرد عورتوں کو واللہ نہیں پتا، اور یہ جو میں بتانے لگا ہوں یہ تو بالکل ہی نہیں پتا۔ حسین رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کی وصال ہوا، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو حضرت حسین 7.5 سال، اس کے بعد 2 سال خلیفہ کون بنا؟ سارے بولیں آپ، پہلا خلیفہ کون بنا؟ شک ہے کسی کو؟ شک تو نہیں ہے نا آپ کو، یقین ہے نا؟ تو ہاتھ کھڑے کر لیں کہ پہلے خلیفہ جو مانتا ہے ابو بکر صدیق کو، مانتے ہیں نا؟ آپ نہ بھی مانے تو وہ ہے پہلے خلیفہ، آپ انکار کر دیں کوئی ویلیو نہیں آپ کے انکار کی، کیونکہ سورج کا انکار کرنے سے سورج کی شان کم، ابو بکر خلیفہ اول ہے، رہیں گے۔ ابو بکر کی خلافت 2 سال، حسین کتنے سال کے ہو گئے 2 سال میں؟ 8-9 سال کے ہو گئے نا۔ اب یہ 9 سال کے ہوئے جو 2 سال بعد، تو یہ کس کی خلافت میں گزارے؟ اور ابو بکر صدیق اور ان کا پیار کیسا تھا؟ طبرانی معجم کبیر، حضرت علی نے یوں اٹھایا اپنے کندھوں پہ، وہی سنت ادا کیا، نبی علیہ السلام نے یہاں بٹھایا ہوا، حضرت علی اٹھاتے ہوئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، رستے میں ایک دم حضرت حسین کو چومنا شروع کیا، پیار کرتے ہوئے کہتے تھے اللہ کی قسم ابن لعلی شبہ للنبی، بیٹا علی کا ہے اور شکل پوری رسول اللہ کی ہے۔ چومتے ہوئے کہتے تھے بیٹا علی کا ہے لیکن چہرہ پورا رسول اللہ کا ہے۔ یہ پیار تھا ابو بکر صدیق کا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا، کہ خلافت ابو بکر پہلی خلافت، منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت کے ساتھ جہاد ہوا، خلیفہ ابو بکر کی قیادت میں لشکر میں حضرت علی گئے۔ اب آپ بتائیں کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم مسجد نبوی میں پڑھی، قرآن و سنت کی قاعدہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ آپ کہتے ہیں نہیں پڑھا، پڑھا، قرآن پڑھا نہیں پڑھا، قرآن یاد کیا زبانی، احادیث اپنے نانا کی حفظ کی، علم کا پہاڑ بنے، لیکن کس کی خلافت میں؟ ابو بکر صدیق کی خلافت میں۔ امیر خلیفہ رسول ابو بکر ہیں، جانشین پیغمبر ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار دیکھیے ان کا، تو ان کو ابو بکر کو خلیفہ حسین نے مانا نہیں مانا؟ ہم بھی مانتے ہیں جس کو حسین نے مانا۔ آپ کہہ دینا، ثابت کر دیں کہیں سے کہ حسین نے نہیں مانا، کوئی کتاب دنیا کی ثابت نہیں کر سکتی۔ جھوٹ بولو گے
تنقید کرو گے، لیکن ابو بکر سے محبت حسین رضی اللہ عنہ کی کبھی جدا نہیں کر سکتے۔ خلافت عمر کا زمانہ آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ اب یہ 9 سال کا بچہ کتنے سال کا ہو گیا؟ 19 سال کا ہوا نا۔ اب یہ 19 سال کا نوجوان ہے اور 20 سال کا نوجوان ہے، ایک بھائی، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات زیادہ ہوتی چلی گئی، اتنی فتوحات ہوئی کہ پیسہ ہی پیسہ مدینے میں آ گیا، سونے چاندی جواہرات کے انبار لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے صحابہ سارے آ جاؤ، مشورہ کرو، میں امیر المومنین ہوں لیکن مشاورت ہوگی۔ جن لوگوں نے یہ رسول اللہ کے لیے قربانیاں دی، جانیں دی، بچے اپنے قربان کیے، مال قربان کیا، آج ہم پہ اللہ نے فتوحات کی ہیں، ہم انہیں بھول نہیں سکتے، بتاؤ میں ان کا وظیفہ متعین کروں۔ تو قرآن کی آیت والسابقون الاولون پر عمل ہوا، پہلے مہاجر، پھر انصار، پھر ان کے بعد والے، پھر سب سے پہلے مہاجرین میں بدری صحابہ کو لیا گیا، ان کا وظیفہ سب سے ٹاپ پر، ہر سال کا وظیفہ ہوتا تھا، مہینے کی تنخواہ آپ کو ملتی ہے نا، لیکن عربوں میں گھر کا کرایہ بھی سال کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، جو سعودی عرب یا دبئی میں آپ لوگوں کے رشتہ دار ہیں کہ وہاں مہینے کا کرایہ نہیں ہوتا گھر کا، وہاں کس کا ہوتا ہے؟ سال کا۔ وہاں تنخواہ بھی سالانہ ہوتی ہے، آج بھی، اب تو کم ہو گئی، مہینے کی ہو گئی، لیکن پہلے وظیفہ اسے کہتے ہیں تنخواہ، بغیر کام کیے۔ آج بھی وظیفہ دیتی ہے حکومتیں اپنے عوام کو، یہ حضرت عمر نے شروع کیا۔ حضرت عمر نے کہا پہلا وظیفہ ٹاپ کا کس کا ہو؟ کا بدری لوگوں کا، پھر مہاجرین کا، پھر انصار کا، پھر طلقاء کا، پھر عام مسلمانوں کا۔ اچھا، جب ساروں کو وظیفہ بڑا بڑا، بدری کا سب سے ٹاپ پہ، پھر انصار کا، مہاجرین کا، پھر انصار کا، تو یہ 2 بچے آئے سامنے، ایک بچے کا نام ہے حسن، ایک کا نام ہے حسین۔ ان کی عمریں کتنی ہیں؟ حضرت علی کا جو وظیفہ تھا وہ بدری صحابہ کے برابر بڑا، کیونکہ بدر میں آپ گئے تھے۔ اب یہ 2 بچے آئے لیکن جوان ہو چکے تھے، بالغ ہو چکے تھے۔ جب یہ سامنے آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ سے کہ جو علی المرتضیٰ کا وظیفہ ہے بدری صحابہ کا، وہ حسن کو بھی دے دو، حسین کو بھی دے دو۔ صحابہ نے کہا یا امیر المومنین، آپ کا بیٹا عبداللہ، آپ اس کو تو تھوڑا دے رہے ہیں، آپ باقی صحابہ کے بچوں کو تھوڑا تھوڑا دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کا باپ ایسا نہیں ہے جیسا حسین کا باپ ہے، عبداللہ کا نانا ایسا نہیں ہے جیسا حسین کا نانا ہے، عبداللہ کی نانی ایسی نہیں ہے جیسی حسین کی نانی ہے۔ میں کیسے وظیفہ حسن اور حسین کو بدری صحابہ کے برابر نہ دوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حسین کو چومتے ہوئے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اور حضور فرماتے تھے اللہ جو حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو حسن سے پیار کرے تو اس سے پیار کر۔ میں نہیں چاہتا کہ میں حسن اور حسین سے پیار نہ کروں اور میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ نے حسین سے پیار کیا، وظیفہ دیا۔ پھر آگے سنیے، حسین کی شادی کس نے کرائی؟ حسین کی شادی کس نے کرائی؟ رومیوں، ایرانیوں پہ حملہ ہوا، ایران یزدجر بھاگا، یہاں سے کسرا بھاگ گیا ازبکستان میں، ازبکستان کے علاقے میں بھاگ گیا، رشیا، اس کی اپنے سب کچھ چھوڑ کے، دولت، ہر چیز، 3 بیٹیاں اس کی قیدی بن گئی، مدینے آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے بٹھایا ان کو عزت کے ساتھ، کہا بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، خاندانی ہیں، عزت دو ان کو باندیاں بنایا ہے، لیکن یہ عام سپاہیوں میں تقسیم نہیں ہوں گی، ان شہزادیوں کو شہزادوں کو دوں گا میں۔ آپ نے فرمایا علی، آپ کے بیٹے حسن کی شادی ہو گئی ہے، حسین کی تو نہیں ہوئی نا، حسین شہزادہ ہے جنت کا، یہ بادشاہ کسرا کی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں شہر بانو کا نکاح، جس کا بعد میں غزالہ نام رکھا گیا، شہر بانو کا نکاح حسین سے کر دیا جائے۔ حضرت علی نے کہا امیر المومنین جو آپ کی منشا۔ حسین رضی اللہ تو اور خوش ہو گئے،
بادشاہ کی بیٹی شہزادی اور حسین ترین اس زمانے کی 19 سال کی عمر میں 18 سال کی عمر میں حسین ابن علی کا نکاح عمر بن خطاب نے پڑھایا۔ یہ شہر بانو وہی ہے جس کے وطن سے اللہ نے امام زین العابدین پیدا کیے۔ یہ نکاح پڑھانے والا کون؟ نکاح کرانے والا کون؟ حسین کے بیٹے زین العابدین، جن سے نسل چلی ہے ہمارے نبی کی، زین العابدین بیمار کربلا، ان کی والدہ شہر بانو، اور نکاح کرانے والا عمر بن خطاب۔ آپ نے کہا یہ دوسری شہزادی شاہ جہاں ہے، اس کا نکاح محمد بن ابو بکر شہزادے سے کیا جائے جو ابو بکر صدیق کا بیٹا۔ یہ جو تیسری ہے، حضرت علی نے کہا پھر میری بھی مانے، اس تیسری کا نکاح اپنے بیٹے عبداللہ سے کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا علی آپ نے میری مانی، میں آپ کی مانتا ہوں۔ محبت دیکھی آپ نے۔ اب حدیث کی کتابیں بتا رہی ہیں علی المرتضیٰ کے کہنے پہ عبداللہ بن عمر کا نکاح ایک بہن سے ہو گیا، حضرت عمر کے کہنے سے شہر بانو کا نکاح حضرت حسین سے ہو گیا، اور تیسری کا نکاح محمد بن ابو بکر سے۔ اچھا اب دیکھیے آگے بھی دیکھیے، تاریخ اٹھائیں، کشف الغمہ ان کی کتاب اور ہماری کتاب البدایۃ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر۔ محمد بن ابو بکر کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا قاسم، عبداللہ بن عمر کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا سالم۔ اللہ نے تینوں بہنوں کو بیٹے دیے، تینوں بہنوں کو کیا دیے؟ عبداللہ بن عمر کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا سالم، اور حسین ابن علی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا زین العابدین۔ قاسم مدینہ کے فقہاء میں ٹاپ کا فقی بنا، قاسم بن محمد مدینہ کے ٹاپ کے فقہاء میں ان کا نام ہے۔ اگر آپ حدیث بیان کریں گے قاسم تک پہنچ کے آپ حضور تک پہنچیں گے، ایسا فقی بنا۔ سالم بن عبداللہ ایسا ولی، کیا عبداللہ بن عمر کہتے تھے میرے سے زیادہ متقی سالم ہے، اتنا نیک بیٹا۔ اور زین العابدین تو ویسے ہی ولی وقت تھے، وہ تو آل رسول ہے۔ وہ ایسے تھے کہ ہشام بن عبد الملک طواف کر رہا تھا، البدایہ میں ہے، ابن کثیر نے لکھا طواف کر رہا تھا، شہزادہ تھا یہ عبد الملک کا بیٹا، تو رش تھی، حجر اسود کا بوسہ لینے جاتا، ٹکر لگتی، ادھر گرتا، تو ایک دم امام زین العابدین آ گئے، جیسے ہی آئے جوان دبلے پتلے سے، لیکن لوگ یوں ہٹ گئے آگے سے امام زین العابدین کو دیکھ کر۔ سارے لوگوں نے حجر اسود خالی کر دیا، آپ نے چوما اور آگے بڑھے۔ ہشام کے ساتھ شامی تھے سردار، انہوں نے کہا یہ کون ہے، یہ نوجوان کون ہے، کہ بادشاہ کو کوئی نہیں پوچھ رہا اور اس نوجوان کے لیے لوگ ہٹ گئے حجر اسود سے۔ وہ جانتا تھا یہ حسین کے بیٹے ہیں، لیکن اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا اکثر حسد کی وجہ سے۔ تو اس وقت فرزدق شاعر پاس سے گزر رہا تھا، تو اس نے ایک دم قصیدہ کہنا شروع کر دیا۔ امام ابن کثیر نے وہ 35 اشعار لکھے ہیں، 35 اشعار جو فرزدق نے وہاں کھڑے کھڑے پڑھے۔ اس نے کہا ھذا الذی تعرف بطحا، کا یہ وہ ہے جس کو وادی بطحا بھی پہچانتی ہے، اس کو حجر اسود بھی پہچانتا ہے، اس کو کعبے کی دیواریں بھی پہچانتی ہیں، اس کو تو آسمان و زمین بھی پہچانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا خون ہے، یہ رسول اللہ کا اہل بیت ہے۔ جب اسے شعر کہنا تو بادشاہ نے اسے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا۔ امام زین العابدین نے اس کو 10,000 اشرفیاں بھیجی کہ تو نے ہماری خاطر جیل کاٹ لی۔ اس نے اشرفیاں واپس کرتے ہوئے کہا کہ امام صاحب سے کہنا میں نے بادشاہوں کے قصیدے کہہ کر تعریفیں کر کے ہمیشہ دولت کمائی ہے، آج اہل بیت کی شان اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مجھے رسول اللہ کی شفاعت مل جائے۔ امام صاحب نے اسے 10,000 واپس بھیجتے ہوئے کہا کہ تیری وہ ساری نیت قبول ہو گئی، لیکن ہم بھی اہل بیت ہیں، ہمارے گھر سے جو نکل جائے واپس نہیں آتا، اب یہ تیرا ہے۔ ہم اہل بیت کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ پیسوں کے لیے نہیں، آپ تو لوگوں کو رلاتے ہیں اس لیے کہ پیسے مل جائیں، جتنا رلانے والا خطیب ہوگا اتنے پیسے زیادہ ملیں گے۔ ہم اہل بیت کے اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے، یہ ہمارا مقصود ہے، واللہ یہ مقصود ہے۔
اب آپ دیکھیے عمر کے دور تھا یہ. اچھا آگے بھی بتاؤں، وقت ہی ختم ہو گیا، اب آپ بھی تھک گئے ہیں. میں نہیں تھکتا لیکن آپ تھک گئے ہیں. فروا آگے تھوڑا بتا دوں تاریخ. باتیں تو بہت ہوتی ہیں اور میں کبھی تیاری کر کے نہیں بیٹھتا، جو اللہ دل میں ڈالے، لیکن آپ کی محبت سے نکلتی ہے. اب آپ دیکھیے قاسم بن محمد کے گھر میں اللہ نے بیٹی پیدا کی. پہلے تینوں بھائی پیدا ہوئے اور کزن ہیں آپس میں ماں کی طرف سے، تینوں کی مائیں بہنیں ہیں اور تینوں بیٹے ہیں. پھر قاسم کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی فروا. ادھر ان کے گھر میں امام زین العابدین کے گھر میں پیدا ہوا بیٹا باقر. فروا کا نکاح باقر سے ہوا. اللہ نے ان کو بیٹا دیا، اس کا نام تھا امام جعفر صادق. کشف الغمہ امام جعفر صادق کا قول موجود ہے، ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 بار پیدا کیا. میرا ددیال بھی ابو بکر ہے، میرا ننیال بھی. حضرت عثمان کا زمانہ آیا، جوانی ہے جوبن کی، 19 سال کا جوان. پھر 12 سال حضرت عثمان کے رہے. 12 سال میں آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 31 سال. اب عثمان غنی کے زمانے میں جہاد ہوا. ہر جہاد میں حسین آگے، ہر جہاد میں حسن آگے. نماز پڑھی حسین نے ابو بکر کے پیچھے، جمعہ پڑھا حضرت ابو بکر کے پیچھے، خطبہ سنا ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا. جو حسین ابو بکر کو خطیب مان رہے ہیں، امام مان رہے ہیں، ان کو خلیفہ مان رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کو مان رہے ہیں، عثمان ذو النورین کو مان رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ ان لوگوں سے میں کہتا ہوں آپ حسینی بنے نا، یزیدی نہ بنے. حسینی یہ ہے جوانی حسین کی. اب آپ دیکھیے، آپ حسین رضی اللہ عنہ عثمان کیا لگتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ کیا لگتے تھے؟ خالو. آپ کی 2 خالائیں ان کے نکاح میں آئی تھی اور وہ گھر ان کا اپنا تھا. بنو امیہ میں سے ہیں حضرت عثمان. بنو امیہ کو ایسے گالیاں نہ دیں، بنو امیہ نے بہت دین کی خدمت کی ہے. کچھ لوگ غلط بیچ میں آ جاتے ہیں. اب یزید غلط آ گیا تو کیا ساری قوم غلط ہو گئی؟ ایسے نہیں ہوتا. ان کے زمانے میں جہاد آپ کرتے، افریقہ پہنچے، یہ یہاں تک اسلام پہنچا، پوری دنیا میں گیا. پھر آگے حضرت علی کے 5 سال آپ مشیر رہے، لیفٹ رائٹ اپنے والد کے حسن حسین. 5 سال وہ گزرے، 31 سال عمر ہو چکی تھی. تو کتنے ہو گئے پھر 5 سال اور 31 سال؟ 36 سال ہو گئے نا، 36 سال. پھر اب یہ آپ کی عمر گزرتی گئی. پھر حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ حضرت حسن نے بیعت کر لی، بیعت ہو گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ 19 سال خلافت جو ان کی تھی، اس میں 10 سال تک حضرت حسن زندہ رہے. آخری 9 سال میں حضرت حسن شہید ہو چکے. 19 سال دونوں بھائیوں نے تقریباً، حضرت حسین نے تو پورے 19 سال معاویہ رضی کو مانا، ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں کیا، کوئی خروج نہیں کیا، وظیفہ لیا، ان سے تعلق بنایا، اس لیے کہ معاویہ غلط نہیں تھے. یزید کے خلاف کیوں نکلے کہ یزید غلط تھا. اگر معاویہ رضی کا غلط ہوتے اور حسین نہ نکلتے تو پھر حضرت حسین کی کمال کیا ہے؟ ہم تو حسین کو مانتے ہیں کہ حسین معاویہ کو مانتے تھے، یزید کو نہیں مانتے. تو یہ اگر آپ بتائیں گے جوانی حضرت حسین کی، ان کی یہ سارا جہاد بتائیں گے، شادی کا بتائیں گے، آپ کی اولاد کا بتائیں گے، آپ کے رشتوں کا بتائیں گے، تو کیا خلفائے راشدین کی محبت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے وہ مائنس کر دیا تقریروں میں. انہوں نے خالی شہادت بتائی اور پیدائش بتائی، درمیان کو غائب کر دیا. جیسے آپ کہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. آگے بھی تو پڑھے نا، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب آپ کہیں جی میں نے قرآن میں پڑھا ہے نماز کے قریب، بھائی آگے بھی تو پڑھو نا، وانتم
آپ حضرت حسین کا بچپن بتا رہے ہیں، آپ ان کا شہادت بتا رہے ہیں، جوانی بتانی چاہیے یا نہیں؟ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، ہے یا نہیں؟ سر مبارک سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، فرض وہ اپنے ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکرا کے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، اسی کو معاشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔